اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں ایک بہت ہی چھوٹی سی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ آنے کے بارے میں ہر انسان کو بتایا کہ کب آیا، جی میں کون سے دن آیا، کتنے سال کا ہو گیا، ہر انسان کو پتا۔ لیکن جانے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا، کب جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کچھ نہیں پتا کسی بھی انسان کو۔ کب نمبر آ جائے، بیماری آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو بندے کے ساتھ، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے مٹی کے تودے کی طرح انسان گر رہے، اور اسی زندگی میں انسان کی خوشیاں بھی آ جاتی ہیں۔ شادی کر رہا ہے، گھر میں بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی دے رکھی ہے، تو یہ خوشیاں ہیں۔ تو زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہوتا ہے جس کو انسان پسند نہیں کرتا، وہ ہے انسان کے اوپر غموں کا آنا، کاروبار کا ڈاؤن ہونا، بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، حالات کا آنا۔ کوئی بھی انسان ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک رخ زندگی کا یہ ہے، اور دوسرا رخ انسان کی زندگی کا وہ ہے جو خوشحالی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ اب انسانوں میں بھی دو کیٹیگری آتی ہیں، ایک ایمان والا ہے اور ایک غیر ایمان والا ہے۔ اب ایمان والے کے اوپر جب اس کے ناموافق، نامناسب حالات آتے ہیں، اور پھر ان ناموافق اور نامناسب حالات پر صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ اسے صبر کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بدلہ نہ دے۔ مثال کے طور پر گھر میں کسی عزیز، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ اب دنیا میں کون انسان ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں اپنے چھوڑ کر جائیں، یا وہ خود دنیا سے چھوڑ کر اپنوں کو جائے؟ نہیں چاہتا کوئی بھی۔ لیکن سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو جانا ہے۔ تو جب یہ جانا ہوتا ہے تو جو رہ جاتے ہیں انہیں غم ہوتا ہے، بہت زیادہ دل پریشان ہوتا ہے ان کا، اور اپنے جب دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنوں کو روتا ہوا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی رونے والے ہیں جب صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس صبر پر اللہ کیا دے دے؟ بس قرآن نے اتنا کہہ دیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے دے دیتا ہے۔ اب دو بندے ہیں، ایک انسان سے تعلق ہے دونوں کا، اور دونوں کی ضرورتیں اسی ایک ہستی سے وابستہ ہیں۔ جب یہ اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تو ایک تو حساب کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور دوسرے کو جب دیا جاتا ہے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو اب وہ جو ایک بندہ جو ان دونوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کو ان دونوں میں سے پیار کس سے زیادہ ہے؟ جس سے حساب کتاب نہیں ہے کوئی، جسے بغیر حساب کتاب کے دے رہا ہے۔ نماز پہ کیا دے گا اللہ نے بتایا، روزے پہ اللہ کیا دے گا اللہ نے بتایا۔ لیکن جب صبر کرنے کا مطلب آتا ہے، صبر کرنے کی بات آتی ہے، تو اللہ بس یہ کہہ دیتا بھئی یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی گنتی نہیں ہوگی، کوئی شمار، کوئی لسٹ نہیں بنے گی ان کی۔ ایک جگہ اور بڑی بھاری بات کہی ہے اللہ نے،
ان اللہ مع الصابرین. یہ آیت تو ایسی ہے کہ ہر عام آدمی کو بھی نا تقریباً اس کا ترجمہ پتہ ہے. ان اللہ مع الصابرین کیا ترجمہ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو اب اللہ قرآن میں اعلان کرے میں تیرے ساتھ ہوں، تو یہ کام کر لے، تو اب اس بندے کے لیے کوئی فکر کرنے والی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بتایا ہے یہاں پر اس آیت کے آخر میں، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تفسیر چل رہی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بیان کر رہا ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، پہلی بات یہ کہی، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں. کہے میں تنگ دستی میں. اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ بندے کا کاروبار ہر وقت ہائی لیول کا چلتا رہے. ضروری تو نہیں ہے کہ بندے کے سامنے حالات ناموافق نہ آئیں. ہمیشہ بندہ خوشحال رہے، خوش رہے، تو یہ دنیا ہی کب ہو گئی؟ بھئی دنیا میں غم نہ آئے، پریشانی نہ آئے، حالات نہ آئیں، اور ہر وقت بندہ خوشحال ہے، تو دنیا کب ہوئی؟ جہاں خوشحالی ہی خوشحالی، جہاں بندہ خوش ہی خوش رہے گا، نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ پخانہ، نہ پیشاب، نہ تھوک، نہ گندگی، نہ رونا، نہ دھونا، نہ بیماری، نہ آنسو. جہاں یہ سب کام نہیں ہوں گے اس کا نام صرف جنت ہے. جنت کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بندے کے پر حالات نہ آئیں. دوزخ میں بھی بندہ جائے گا تو کتنا رونا دھونا کرے گا، اس کو بڑا عذاب ہوگا. تو دنیا تو ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. اس سے پہلے یہ مضمون میں بیان کر چکا ہوں، شاید آپ لوگوں کو یاد نہ رہے. تو دنیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قید خانہ ہے ایمان والو تمہارے لیے، قید خانہ ہے یہ تمہارے لیے. تو قید خانے میں آرام ملتا ہے کبھی؟ جی جیل خانے میں کبھی خوش رہتا ہے کوئی بندہ؟ یا جیل خانے میں کبھی اس کا دل لگتا ہے؟ لیکن ایک کام ضرور کرتا ہے ہر قیدی، ہر جیل میں رہنے والا، کہ صبر کے ساتھ رہنا. بھئی جب تک رہنا کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ اپنی مرضی سے باہر جا سکتے، نہ اپنی مرضی سے جون سی بیرک میں جائیں وہاں چلے جائیں، نہیں کر سکتے، نہ کسی سے بات کر سکتے، نہ گھر والوں سے مل سکتے بغیر پرمیشن کے، بغیر جو فارملٹی وغیرہ ان کو پورا کیے بغیر. کہیں ہوتا ہے ایسا؟ تو جیسا جیل ہے مجرم کے لیے، ایسی دنیا سیم ایمان والے کے لیے. تو اللہ اسی کو تو کہتا ہے کہ دنیا میں تمہیں رہنا ہے، قیدی بن کے رہنا، کب نکلنا ہو جائے یہاں سے. اور نکلنا کہاں ہے؟ جنت کی طرف. وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں. تو تنگ دستی آئے گی، جب قرآن نے بات کہہ دی تو آئے گی تنگ دستی، کبھی نہ کبھی آئے گی. کبھی نہ کبھی حالات گھیریں گے. کاروبار کی طرف سے نہیں آئیں گی، اپنوں کی طرف سے آئیں گی. اپنوں کی طرف سے نہیں آئے گی، رشتہ داروں کی طرف سے آئے گی، دوستوں کی طرف سے آئے گی. کہیں نہ کہیں ایمان والا گھیرا ضرور جائے گا. جو قرآن نے کہہ دیا وہ سچ ضرور ہونا ہے. کچھ بھی اگر نہیں ہوا تو اپنوں کو دنیا سے جاتا ہوا تو دیکھے گا جی. تو قرآن پہلی بات کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں. ایک بات تو یہ کہی. اس کے بعد دوسری بات یہ کہی وَالضَّرَّاءِ، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں بیماری میں. بیماری میں بھی تو صبر کرنا پڑتا ہے نا. اب بیماری کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی. اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی بیمار ہوتا ہے اور نہ کوئی بیمار شفا یاب ہوتا ہے. ایک ہی ہاسپٹل، ایک ہی بیماری، بندے دو الگ الگ، دوائی ایک، ڈاکٹر ایک، دن ایک، سب کچھ ایک ہے. ایک بندہ ٹھیک ہو کے نکلا، ایک بندے کی ڈیڈ باڈی نکل رہی ہے. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو دونوں کو ٹھیک کر کے واپس کرتا نا. ڈاکٹر کے ہاتھ میں، دوائی کے قبضے میں نہ شفا ہے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. یہ جو کنیکشن ہے اللہ کے ہاتھ میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیماریوں کے اوپر
خوشخبریاں سنائیں کہ دیکھو ایسا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بیماری مانگنے لگیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اگر بیماری کا فیصلہ ہو جائے، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، تو بس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے. اے اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے اور تیرے ہی حکم سے مجھے شفا ملنے والی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے میں ہی ملاؤں پورے کرولے پہ بیمار ہونے کے لیے. یہ جزا فضا نہیں ہونی چاہیے. اچھا جب بندے کو پر حالات آتے ہیں نا تو پھر گھلا کرتا ہے، یار میں ہی ملاؤں بیماری کے لیے، میں ہی ملاؤں میرا کاروبار پٹ ہونے کے لیے. اور جب خوشحالی ہوتی ہے تو پھر نہیں کہتا یار میں ہی ملاؤں خوشحال کرنے کے لیے. تندرست رہتا نہیں کہتا ہے میں ہی ملاؤں تندرست رکھنے کے لیے. انہیں دے دے تندرستی اللہ، یہ بیچارے بیمار. کبھی کہتا ہوا سنا ہے ایسا؟ تو جب تندرستی میں یہ بات نہیں تو پھر بیماری میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ بیماری آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اب ڈبل اجر ملے گا، ایک تو بیماری پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان والے کو بخار بھی آ جاتا ہے تو اس بخار کی بیماری کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ بیماری ڈال دیتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہگار تو نہیں ہوتا، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو عبادت اس درجے کی نہیں کرتا کہ ان عبادت کے ذریعے سے اللہ بلند پہنچا دے، تو بندے کو بیماری میں ڈال کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو ایمان والے کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو دوسری بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بیماری میں بھی صبر کرنا چاہیے. اس کے بعد تیسری بات کہی وحین البأس، اور قتال میں یعنی جہاد میں بھی بندوں کو صبر کرنا چاہیے. جب مسلمانوں کی اور اسلام کے دشمنوں کی لڑائی ہوتی ہے اسے جہاد بولتے ہیں. اب یہ ہمارے ہندوستان میں اگر ہونے لگے ہندو مسلم تو اسے جہاد نہیں کہیں گے، اسے جہاد نہیں کہیں گے، اسے تو دنگا کہیں گے، فساد کہیں گے. اور جہاں بھی ایسا ملک ہوتا ہے جہاں ہندو مسلم رہتے ہیں اور جو سیکولر ملک ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا ہندوستان ہے سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے، تو اگر ایسے ملک میں جب دنگا ہوتا ہے دو مذہب کے لوگوں میں تو عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ غیروں کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ غیروں کی ہوتی ہے. اب میں فار ایگزامپل ابھی بقرعید آنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کچھ خبریں دیکھی ہوں گی کہ جگہ جگہ غیر جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک جگہ کی ویڈیو آئی کہ اگر نالیوں میں خون بقرعید کا بہتا ہوا آ جائے اور جس گھر سے بہہ کے نالی میں آ رہا ہے اس گھر کی نشاندہی کر لو، پھر ہم نہیں جانی اس گھر نہیں جانی. اور مسلمانوں کو مسجدوں میں ان کا امام کیا کہتا ہے کہ تم قربانی تو کرو گے لیکن تمہارے قربانی کے کسی بھی عمل سے مسلمان تو دور کی بات ہے جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو دنگے کی جو چنگاری لگ رہی کدھر سے لگ رہی ہے؟ تو عام طور سے جو دنگے ہوتے ہیں وہ غیروں کی طرف سے ہوتے ہیں، جو مسلمان کے دشمن ہوتے ہیں، اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہی اصل میں ملک کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہی اصل میں آتنکوادی ہوتے ہیں. لیکن کوئی انہیں آتنکوادی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو جب کفر اور اسلام کی لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی صبر کرنا چاہیے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. اب دیکھیے کیونکہ غیر کیا کہتے ہیں بھائی، کافروں سے لڑنے کو ان کو یہاں جہاد کہتے ہیں، غیر اس پہ ایکشن لیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اب میں دیکھو آپ کو بڑا 2-3 منٹ میں بات سمجھا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کہاں گئے؟ مدینہ گئے. کبھی کسی نے سنا ہے کہ حضور تلوار لے کے نکلے کسی ملک میں ہندوؤں کے کافروں کے اور وہاں جا کے جہاد کرا؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا. آپ آرام سے رہ رہے ہیں، صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اسلام سکھا رہے ہیں، اچھے اخلاق بتا رہے ہیں. تو یہ جو غیر ادھر ادھر بسے ہوئے تھے انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی.
صحابہ کو حضور کو تکلیف دے رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ پلاننگ بنا بنا کر مدینے میں اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کیا کرے گا ایسے مسلمان؟ اپنا بچاؤ بھی نہیں کرے گا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ملا کہ دیکھو آپ مکے میں رہے 13 سال تک، کیا نہیں کیا مکے والوں نے، وہ سارا ظلم و ستم سہتے ہوئے مدینہ چلے گئے، تو وہاں بھی چین نہیں لگنے دے رہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا اب یہ آپ سے چھیڑ خانی کریں گے نا تو اب انہیں آپ سزا دینا، اب آپ ان کے مقابلے میں اور نکل گئے۔ جب مقابلے میں نکل کے آئے تو ان کے پتے پانی ہو گئے اور پھر امن پھیلا دنیا کے اندر، امن پھیلا، سکون اور اطمینان آیا لوگوں کے اندر۔ اگر مدینے والوں کی غلطی ہوتی تو یہ مکے والے جو حضور کو صحابہ کو نکالنے والے تھے یہ پھر ایمان میں داخل کیوں ہوئے؟ سوچنے والی بات ہے نا، کتنی کامن سی بات ہے، کتنی آسانی سی بات ہے۔ اگر جہاد کرنا یہ دنگا ہوتا، جہاد کرنا دنگا ہوتا، کسی کو تکلیف دینا ہوتا، تو 10-12 ہزار لشکر کے ساتھ حضور مکے میں آ رہے ہیں، اور مکے میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے چہرے پہ تھوکا، جنہوں نے حضور کو قتل کرنے کی سازشیں بنائی، جنہوں نے حضور کی بیٹیوں کے نیزے مارے، جنہوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی، جنہوں نے 3 سال تک ایک گھاٹی میں حضور کو اور ایمان والوں کو قید کر دیا کہ نہ ان کو کوئی چیز بیچو گے نہ ان سے کوئی خریدو گے، اور اتنا ظلم کیا کہ بھوکے بچے بل بلاتے ہوئے مر گئے۔ مکے میں وہ بھی ہیں، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے، جو جہاں چلا جاؤ وہ ہم اسے امن دے دیں گے، سکون دے دیں گے۔ تو جب یہ قدم اٹھایا اور جب اس چیز سے متاثر ہوئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم محمد کی کسی بات سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنا متاثر ہم محمد کی نرمی سے ہوئے ہیں، آپ کے اخلاق سے ہوئے ہیں۔ تو اگر جہاد کرنا کسی کو مارنا ہوتا، جہاد کرنا کسی کو تکلیف دینا ہوتا تو ایک ایک کی گردن پکڑ کے ایسے کاٹ دیتے جیسے آج ہم مرغیوں کو کاٹتے ہیں، اور کوئی چو کرنے والا نہیں تھا پورے مکے کے اندر۔ ایک چھوٹی سی اور بات بتاؤں، ہندا کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابو سفیان کا نام سنا؟ ابو سفیان کا، ابو سفیان کی بیوی تھی ہندا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اماں تھی ہندا۔ یہ ہندا کون ہے؟ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی، ناک کان کاٹنے والی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ڈیڈ باڈی جب شہید ہو گئے تھے تو اتنا برا حال کر دیا تھا، اتنا برا حال کر دیا تھا کہ ایسے سمجھ لے جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈیڈ باڈی کی گٹھری بنا کے مدینہ لے کے آئے، ایسے سمجھ لیجیے۔ اسی ہندا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرا، اس کے ایمان کو بھی قبول کیا۔ تو اتنے بڑے بڑے ظلم حضور معاف کر رہے ہیں، اسلام معاف کر رہا ہے، جہاد معاف کر رہا ہے، تو جہاد میں سکون ہے، اطمینان ہے، اور جہاد کے ذریعے سے دنیا میں دنگا فساد اور ظالم کو مٹایا جاتا ہے اور غریبوں کو ان کا حق دلوایا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جہاد کا مطلب۔ تو اسی کو قرآن کہہ رہا وحین الباس، کہ جب جہاد کا موقع اگر آ جائے، وہاں ناگواری والے حالات آ جائیں، یعنی خوراک کے اعتبار سے، تھکان کے اعتبار سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ایسے ایسے جہاد بھی کیے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھجور تھی، اور جب کھجور بھی نہ رہی تو ان کھجوروں کو چوس چوس کے اپنے جھولے میں رکھ لیا کرتے تھے کہ یہ بعد میں کام آئے گی۔ ایسے ایسے حالات بھی ہے۔ ایک جنگ ہے، اس کا نام ہے ذات الرقا۔ ذات الرقا عربی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتروں والا جنگ، چیتڑوں والا جہاد۔ مطلب کیا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چپل بھی نہیں ہوتے تھے، ہم نے چپلوں کی جگہ اپنے پیروں میں کپڑوں کی کتریں لپیٹ لپیٹ کا سفر کیے۔ ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہیں ہوتا تھا، ہمارے اوپر ایسی بھی نوبت آئی کہ ہم نے اونٹ کو ذبح کیا، اس کے اتڑیوں کو نکالا، اس کی اتڑیوں کو نچوڑا، اور نچوڑنے کے بعد میں جو پانی اس کے اندر سے نکلا وہ پانی پی پی کے ہم نے اپنی پیاسیں بجھائی ہیں۔ ایسے ایسے حالات بھی صحابہ کے اوپر آئے ہیں۔ تو قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے حالات بھی تمہارے اوپر آ جائیں تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔
اب قرآن تو ایسے صبر کو کہہ رہا ہے، ہم سے مسجدوں میں صبر نہیں ہوتا. بتاؤ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہم سے گھروں میں صبر نہیں ہوتا، ہم سے بھائیوں کے ساتھ صبر نہیں ہوتا، ہم باپ کی طرف سے صبر نہیں کرتے، ہم ماؤں کی طرف سے صبر نہیں کرتے. ہمارا اسلام تو ایسے صبر کی بات کرتا ہے. ابھی کل جمعے کی بات ہے، چکر کی ملک کی، ایک بچی غسل خانے میں نہانے کے لیے جا رہی، بے صبری کی انتہا بتاؤں میں آپ کو. ایک بچی غسل خانے میں نہانے جا رہی، اس کی چاچی آ گئی کہ پہلے میں نہاؤں گی. تو بچی کہہ رہی پہلے میں نہاؤں گی، مجھے کہیں جانا ہے. اسی پہ دونوں میں تکرار ہوئی. پھر دونوں طرف سے بڑی عورتیں آ گئیں، یعنی دورانی جیٹھانی. پھر دورانی جیٹھانیوں سے بھائیوں تک نوبت آ گئی. 3 بھائیوں نے ایک بھائی کو اتنا مارا، پٹلی پاس میں رکھی تھی، اس کے سر پر اتنی پٹلی بجائی جب تک اس کا بھیجا نہ نکل گیا، جب تک مارتا رہا. پرسوں کی بات ہے، آپ کے سامنے آئی ہوگی خبر. یہ ہے بے صبری کی انتہا. اب ہوا کیا، ایک عورت بیوہ ہو گئی، 3 لڑکیاں یتیم ہو گئیں، اور جو 3 مارنے والے تھے وہ جیل میں چلے گئے. آسانی سے ضمانت ہو جائے گی ان کی. قتل کے جرم میں گئے اقرار، اور پھر قتل کرنے کے بعد میں تھانے پہنچے سول لائن کہ ہم نے اپنے بھائی کو مارا ہے، جیسے بہت بڑی مردانگی کا کام کر کے آئے ہو. یہ ہے بے صبری کی انتہا. آج مسلمان کی طرف سے ایک نالی کے کوڑے کی وجہ سے برداشت اور صبر کرنے کو تیار نہیں ہے. اس صبر پر کیسے ہم کھڑے اتر سکتے ہیں؟ تو قرآن تو ایسے صبر کی بات کرتا ہے. وحین الباس، کہ جنگ کے موقع پر کیسے کیسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، وہاں صبر ہم سے نہیں مانگتا اللہ. ہم سے کہتا ہے مسجدوں میں صبر کر لو، ہم سے کہتا ہے گھروں میں صبر کر لو، بھائی بہنوں کے ساتھ صبر کر لو، رشتہ دار کے ساتھ صبر کر لیں. انشاءاللہ اس صبر پر بھی اللہ ہمیں جب دے گا بغیر حساب کتاب کے دے دے گا. تو یہ اللہ پوری کہانی کھول کے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو میں تو ایسا بھی ہوں، میرا اسلام تو ایسا بھی ہے، میں نے جو مذہب دیا وہ ایسا بھی ہے، اور میں نے جو تمہیں نبی دیے تمام نبیوں کے سردار، کم سے کم ان کے صبر کو ہی دیکھ لو. ان سے بڑا صبر کرنے والا تمہیں دنیا میں نہ کوئی دکھے گا اور نہ دکھا ہے آج تک. تو اس صبر کے اوپر اللہ بیان کر رہا ہے. اور آگے معلوم ہے کیا کہتا ہے آخر میں اللہ؟ اولئک الذین صدقوا، کہ جتنے والے بھی ہیں، اوپر سے ساری کہانی چل رہی ہے نا کہ بھئی ان چیزوں پر ایمان لانا، پھر خرچہ ان لوگوں پر کرنا، پھر اپنا وعدہ پورا کرنا، پھر صبر کرنے والے کیسے کیسے موڑ پر. اب اللہ ان کے سب کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں سچے لوگ. اب میں بھی کہوں سچا ہوں، آپ بھی کہیں سچے ہیں، اور دنیا چلانے والا یعنی ملک چلانے والا اور اسٹیٹ چلانے والا اور محلہ چلانے والا، پردھان ہو کوئی بھی، ہر آدمی کہہ رہا میں سچا ہوں، اولاد کہہ رہی ہے سچے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں. کوئی اپنے آپ کو جھوٹا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. سچا کون ہے یہاں پر رکھ لیں. قرآن نے ہمیں ایکسرا کر کے دکھا دیا. دیکھو ایکسرا کرو کسی بندے کا، اور یہاں دیکھو ایک بندہ زبان سے کہے میں سچا ہوں، اگر صبر نہیں ہے اس کے اندر تو وہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے. ایک بندہ کہہ رہا میں سچا ہوں، نمازی نہیں ہے تو وہ سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. قرآن تو نمازی کو سچا کہتا ہے، قرآن تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے کو سچا کہتا ہے. قرآن تو جو زیادہ خرچہ کرنے والے ہوتے ہیں اور دل کھول کے خرچہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو سچا کہتا ہے. اللہ دعویٰ کرنے والے کو سچا نہیں کہتا. اللہ میدان میں جو اتر کر عمل میں کھڑے اترتے ہیں اللہ انہیں سچا کہتا ہے. انہیں کو کہہ رہا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے. اور اللہ کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. 2 باتیں کہیں، ایک تو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ رہو. آگے اللہ نے ایک اور بات کہی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اب ایک بات اور آتی ہے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا بھائی تقوی والا آدمی ہے وہ، یہ لوگ لفظ سنا ہوگا نا آپ نے بہت زیادہ، بھائی بہت تقوی والا آدمی ہے وہ. ایسا تقوی والا آدمی نہیں دیکھا ہم نے، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا. اب تقوی والا کون ہے اسے بھی قرآن نے بتا دیا.
کہ دیکھو تقوی والے یہی ہیں جو سب کچھ کرنے والے ہیں. ابھی بتایا نا میں نے سب. اس کی کئی مہینوں سے تفسیر چل رہی ہے, کئی ہفتوں سے تفسیر چل رہی ہے. ایمان لانے والے, نماز قائم کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے, رشتہ داروں پر خرچ کرنے والے, یتیموں مسکینوں پر, مسافروں پر, مانگنے والوں پر, قرض داروں کے قرض چھٹانے والے, اور وعدوں کو پورا کرنے والے, اور صبر کرنے والے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہیں تقوی والے, یہ ہیں تقوی والے. تقوی پہ اللہ کیا دے گا یہ اور بتا دو. جو تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اللہ نے کہا 5 انعام ملیں گے. کتنے؟ 5 انعام. پہلی چیز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اس کے لیے تنگیاں ختم کر دے گا. ایک چیز. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اسے روزی ایسے پہنچائے گا اسے گمان بھی نہ ہوگا یار ملی کہاں سے روزی, گمان بھی نہیں ہوگا اسے کہاں سے. تیسری چیز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جتنے بھی کام ہوں گے اس کے تقوی کی برکت سے ان تمام کاموں کو اللہ آسان کر دے گا. چوتھی چیز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. چوتھی چیز یہ ہے کہ تقوی کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. گناہ گار کون انسان نہیں ہے؟ ہم بھی گناہ گار, آپ بھی گناہ گار, نبی اور رسولوں کو چھوڑ کر ہر بندہ گناہ گار. اور جو اپنے آپ کو یہ نہ کہے نا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں, یا یہ کہے میں دودھ کا دھلا ہوں, تو یہ شیطان ہے. جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوں وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. کیوں؟ شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے میں گناہ گار ہوں. اور جو اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہ مانے گا تو توبہ ہی کب کرے گا؟ وہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی اسے, وہ ایسے بغیر توبہ کے مرے گا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا تکبر ہے, جو تکبر شیطان کے دل میں آیا تھا آدم علیہ السلام کی طرف سے. ارے یہ مٹی کا, میں آگ کا, اتنی سالوں عبادت کی میں تو اس سے اونچا ہوں بہت. ابا واستکبر, انکار بھی کیا تکبر بھی کیا. قرآن بتا رہا ہے. تو وَمَن يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. چوتھا انعام یہ ہے تقوی کا کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹائے گا. 5واں انعام کیا ہے؟ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جب اس کے اعمال پر اللہ اسے اجر دے گا نا تو بہت زیادہ اجر دے گا, بڑے بڑے اجر دے گا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ تقوی کی ڈیفینیشن بھی سامنے آنی چاہیے نا. یہ تو سنا ہوگا تقوی کیا ہے بھائی یار, تقوی کے ساتھ دیکھو 2 چیزوں کا نام تقوی ہے. ایک تو بندہ عبادت کرنے والا بن جائے, جو اس کے اوپر عبادت کمپلسری ہے, ضروری ہے. ایک تو ان کو پابندی سے کرنے والا بن جائے. اب عبادت میں سب سے اول نمبر نماز کا آتا, 5 وقت کی نماز کا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے اخلاق ٹھیک ہوں, لین دین ٹھیک ہو, زبان میں سچائی ہو, ہاتھ میں امانت داری ہو, آنکھوں کی حفاظت ہو, کانوں کی حفاظت ہو, گناہوں سے یعنی نیکیوں پہ جمے اور گناہوں سے بچے, اسے تقوی کہا جاتا ہے. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ تقوی کس سے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کبھی تم ایسی جگہ چلے ہو ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے. میں کھیتوں میں بہت گھوما پھرا ہوں تو میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں. آپ لوگوں میں سے جو گھومے ہوں گے یا ایک مرتبہ بھی گئے ہوں گے ایسی جگہ پر, ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے, اور بیچ میں ذرا ساری مینڈ ہے, ذرا ساری مینڈ ہے کہ اگر ایک آدمی ادھر سے جا رہا اور ایک ادھر سے آ جائے تو جب تک ایک نہ اترے جب تک پار ہی نہیں ہو سکتے. تو حضور نے فرمایا کبھی ایسی جگہ چلے ہو کہ بیچ میں پتلا سا راستہ, ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے. تو حضور صحابی نے کہا ہاں, کیونکہ وہ مدینے میں تو کھیتی باڑی تھی ساری. ہاں یا رسول اللہ چل رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کیسے چلتے ہو ذرا بتائیے. تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ اپنے کپڑوں کو بھی بچاتے ہیں کانٹوں میں نہ الجھ جائیں, اور اپنے جسم کو ہی بچاتے ہیں کہ کانٹے جسم میں نہ لگے جائیں. اب ایسے تھوڑی ہے کہ کپڑے تو اوپر کو سکوڑ لیے اور ٹانگوں میں جو ہے نیچے پنڈلیوں میں کانٹے لگ رہے ہیں, تو بچے کب پھر. تو حضور نے فرمایا جس طریقے سے تم اپنے کپڑوں کو بھی بچاتے ہو اور اپنے بدن کو بھی ایسی جگہ بچاتے ہو, حضور نے فرمایا جو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ایسا زندگی گزارتا ہے جیسے یہ میڑ پر چلنے والا, حضور نے فرمایا اسے ہی تو تقوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ اسے ہی تقوی کہتے ہیں. پہلے زمانے میں
مرد تو دور کی بات ہے، مرد تو دور کی بات ہے، عورتوں کے اندر بڑا تگڑا تقوی ہوتا تھا، بہت ہی خطرناک، آپ حیران کریں گے۔ 2 واقع بتا دوں میں آپ کو، گرمی تو نہ لگ رہی؟ ایک طالب علم مدرسے جاتا تھا پڑھنے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ شاہ ولی اللہ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو ان کے پاس جاتا تھا وہ طالب، بہت خوبصورت، بہت ہینڈسم، بہت زیادہ خوبصورت۔ اور وہ جاتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے اوپر ایک لڑکی کی نگاہ پڑ گئی، بہت خوبصورت وہ بھی۔ اب وہ اس کو دل دے بیٹھی، اسے پتہ نہیں بیچارے کو کہ میرے اوپر کسی کے ڈورے چلنا ہے، کوئی پتہ نہیں بیچارے کو۔ تو اس عورت نے بہانے سے اپنے نوکر کے ذریعے اس طالب علم کو اندر بلایا۔ اب بلانے کے بعد میں اس سے پہلے تو میٹھی سیٹھی بات ہے کی، یہاں روک کے ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، آج کا ماحول بھی یہی چل رہا ہے۔ آپ کی پرسنالٹی ٹھیک ہے، آپ ذرا پیسے والے ہیں، آپ ذرا عزت والے ہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارے اوپر کسی کی نگاہ نہ ہوگی، کب پتہ نہیں کس کی نگاہ آپ کے اوپر جم جائے اور آپ کا اپنا ایمان بچانا بھاری پڑ جائے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مرد نہیں چاہتا کہ بھئی میں ادھر ادھر جو ہے طاقت دھاکی کروں، لیکن کچھ حالات ایسے موڑ پر آ جاتے ہیں بعض دفعہ کہ خود ڈورے ڈالے جاتے ہیں اس کے اوپر، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے ڈورے ڈالے۔ پیغمبر کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا، ایسا کام نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کے اوپر کس نے ڈورے ڈالے؟ عورت نے۔ یوسف جیسے واقعات آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، اور آئے ہیں اور آئیں گے۔ تو وہی اس طالب علم کے ساتھ، اور پھر وہ اس بیچاروں نے کچھ کیا بھی نہیں، نہ دل میں ارادہ کچھ، اور جیل میں بھی گئے۔ دیکھو حیرت کی بات۔ تو آپ سے بھی یہ ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، یا تو میری مراد پوری کر دے ورنہ شور مچا دوں گی۔ ہاں، وہی والی دھمکی ہے زلیخا والی، کہ جب یوسف علیہ السلام بھاگے جا رہے تھے، پیچھے سے زلیخا تھی، تو ایک دم گیٹ پہ پکڑ لیا وہ زلیخا کے خصم نے۔ اور اس نے جو دیکھا، ارے، تو زلیخا نے پینترا بدلا اور کہا کہ دیکھو تمہارے غلام ہے اور اس نے میرے اوپر یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن بڑا تفصیل سے واقعہ بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس سے خوبصورت واقعہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اس سے خوبصورت واقعہ نہیں ہے پورے قرآن میں جتنا خوبصورت واقعہ یوسف علیہ السلام کا۔ تو اب یوسف علیہ السلام صاف ستھرے اور ذرہ برابر دل میں خیال تک نہیں، اور جیل میں بھی ڈال دیا۔ اور وہ جب حرکت کرنے چاہ رہی تھی نا، تو وہ ایک مورتی سے رکھی تھی، اس پر پردہ ڈال دیا۔ تو یوسف نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا شرم آ گیا مجھے اس سے۔ کیا کہا؟ مجھے شرم آ گیا، میرا خدا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جب تجھے اس پتھر سے شرم آ رہی ہے تو مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے۔ تو ایسے واقعات آپ کے ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، کب آنا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہی طالب علم کے ساتھ ہوا، اندر بلایا، پہلے تو چٹپٹی باتیں کرنے لگی، چٹپٹی باتیں کی، میٹھی سیٹھی باتیں کی۔ جب اپنا مدعا سامنے رکھا کہ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، اب طالب علم نے دیکھا یار بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو معلوم ہے طالب علم نے کیا کہا کہ ایسا ہے، مجھے ٹوائلٹ بتا کدھر ہے پہلے، تو مجھے کوئی ضرورت پوری کرنی ہے اپنی، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اس نے کہا یہ ہے کہ ٹوائلٹ۔ اب وہ گئے تو وہاں پر گندگی جو پڑی تھی وہ ساری اپنے بدن سے لپیٹ لی۔ وہ کہتے ہیں نا، بندہ اگر گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرے اللہ راستہ نکال دیتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ راستہ نہ نکالا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو جب اندر لے کے گئی تھی تو تالے لگائے تھے باہر، 7 دروازوں میں تالے لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 7 دروازوں میں تالے لگے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس چابیاں نہیں تھیں۔ اللہ کا نام لے کے جب بھاگے، اللہ بھاگنا میرا کام ہے، راستہ نکالنا تیرا کام ہے۔ اللہ راستے کھولتا چلا گیا، تالے گیٹ کھلتے چلے گئے خود بخود۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو وہی نقل اس طالب علم نے کی کہ میں یہاں تو تالے والے ہیں، ایسے کہ میں تو بھاگوں نہ بھاگوں پتہ نہیں پکڑا جاؤں یا کوئی شور مچے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنا ڈالی دل میں کہ یہاں جاؤ اور وہاں پر گندگی ساری اپنے بدن پہ ڈھیل کے، ساری گندگی ڈال کے، اور آئے اور کہنے لگے چل اب آ جا۔ اس سے کہنے لگے چل آپ ضرورت پوری کر اپنی، تو وہ کہنے لگی چھی 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 چھی،
یہ تو پاگل آدمی کو پکڑ کر لے گا، یہ تو اس کا تو عقل بھی ٹھکانے لگے، بھگاؤ بھگاؤ اسے۔ اب وہ وہاں سے بھاگے طالب علم، وہاں سے بھاگنے کے بعد میں باہر کہیں پانی وانی تھا، وہاں انہوں نے پانی وانی دھویا دھایا، اور جو گھنٹہ چل رہا تھا، پیریڈ چل رہا تھا سبق کا، اس میں تھوڑی دیر ہو گئی، پیچھے جا کے بیٹھے۔ جیسے ہی جا کے بیٹھے، جو استاد بیٹھ کے پڑھا رہے تھے وہ کہنے لگے بھائی خوشبو کہاں سے آئی؟ کیا کہنے لگے کہ بھئی خوشبو کہاں سے آئی؟ اور کہنے لگے کہ میرے پاس بدیشوں کی خوشبوئیں تک آتی ہیں، لیکن آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی، یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ تو جو اسٹوڈنٹ تھے، کلاس میٹ تھے، دوست وغیرہ تھے، تو انہوں نے کہا حضرت یہ آیا ہے، یہ اس کے آنے سے خوشبو آئی ہے اور ہمیں بھی آ رہی ہے۔ تو شاہ صاحب نے، استاد جی نے بلایا، بلانے کے بعد بٹھایا، تو اس سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے لگا کے آیا ہے؟ تو دیکھو جو اپنی نیکیاں چھپاتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، وہ رونے لگے کہ حضرت میں بتانا نہیں چاہتا، کہ نہیں مجھے بتانا پڑے گا۔ تو جب کہا کہ حضرت آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم تو ماننا ہی پڑے گا، میں اس اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے چھپانا چاہتا تھا، لیکن آپ جب ظاہر کروانا چاہ رہے ہیں تو سارا واقعہ سنایا۔ اور حضرت شاہ جی جو استاد جی تھے وہ بیٹھ کے رونے لگے، اور روتے روتے کہنے لگے کہ جب تک دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہوں گے، اللہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اور معلوم ہے اسی طالب علم کا نام جو پڑھا بعد میں، اس کا نام پڑھا خواجہ مشکی۔ مشک نام تو سنا ہوگا آپ نے، جو ہرن کے نافے میں پیدا ہوتی ہے، اور ہر ہرن کے نافے میں نہیں، ہرن کی ایک نسل ہوتی ہے، ہر ہرن کے نافے میں، اس کی ناف میں وہ خوشبو نہیں آتی، ایک نسل ہوتی ہے، اور جب اس کی ناف میں وہ خوشبو بن جاتی ہے تو اپنی خوشبو سے ہی اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ پھر وہ آرام سے بیٹھ اٹھ نہیں سکتی، آرام سے وہ بھاگتی پھرتی رہتی ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جب تک اس کے نافے سے وہ خوشبو کو نکالا نہیں جاتا ہے۔ ایک یہ چیز، یہ کائے کی برکت ہے؟ تقوی کی برکت۔ دوسری چیز، ایک نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت امام احمد بن حنبل۔ اب ایک عورت کا واقعہ بتاؤں آپ کو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، ان کے بیٹے تھے عبداللہ نام کے، امام احمد بن حنبل کے۔ تو بیٹے کہنے لگے کہ میں ابا کے پاس بیٹھا ہوا، تو ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت سے مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھ لو اگر اجازت ہو تو۔ تو پہلے اجازت لی کہ چلو ٹھیک ہے، تو پردے میں بیٹھ گئیں اور کہا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ کہ کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں سوت کاٹتی ہوں۔ کیا کاٹتی ہوں؟ سوت کاٹتی ہوں، یعنی اون لے کے اس کا دھاگا بناتی ہوں چرخے سے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، عورتیں کرتی تھیں یہ کام۔ تو ہوا یہ کہ میں رات میں سوت کاٹ رہی تھی، اب ایک دروغہ آیا، تو دروغہ کے ساتھ کچھ سپاہی بھی تھے، اور اس کے ساتھ مشال جل رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں مشال جلتی تھی، کہاں کیا جلتی تھی؟ دیکھیے مشال آپ نے کہاں دیکھی ہیں؟ بتائیے ذرا، بتاؤ کہاں دیکھی؟ ہاں مشال تو نہیں جلتی ہیں اب، بہت زمانے سے نہیں جلتی، لیکن دیکھی کہاں ہے آپ نے؟ ناٹکوں میں دیکھی ہوں گی، ہاں الف لیلا میں دیکھی ہوگی، ہے نا؟ میں نے بھی الف لیلا میں ہی دیکھی۔ تو وہ مشال ہوتی ہے، اتنا بڑا ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے آگے کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے جو بہت زیادہ آگ جلاتا ہے اور بہت زیادہ روشنی پھینکتا ہے۔ تو دروغہ تھا، دروغہ کے ساتھ ایک سپاہی، اور سپاہی کے ساتھ ایک مشال بردار تھا جس کے ہاتھ میں مشال رہتی تھی۔ تو حضرت جب وہ دروغہ کا قافلہ میرے گھر کے پاس سے نکلا تو مشال اس کے اوپر اٹھ ہوئی تھی، اور میں چھت پر بیٹھ کر سوت کاٹ رہی تھی۔ تو میرے گھر کے پاس وہ مشال لے کر وہ دروغہ کچھ دیر ٹھہرے، تو اس مشال کی وجہ سے مجھے روشنی زیادہ مل گئی۔ دیکھو تقوی والی بات بتاؤں، ایک عورت کا ذہن کہاں جا سکتا ہے؟ ہم اور آپ یہ گمان کر بھی نہیں سکتے کہ حضرت جو اس نے سپاہی نے مشال بلند کی تو اس کی روشنی میرے پاس آئی، تو میں نے سوچا اب روشنی زیادہ ہو گئی ہے، تو جتنی دیر مجھے روشنی مل رہی ہے اتنی دیر تک میں جلدی جلدی سوت کاٹ لوں۔ میں نے سوت تو جلدی جلدی کاٹا، لیکن بعد میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو نے سرکاری چیز سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کی جو آمدنی ہوگی وہ تیرے بچوں کے لیے حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟
یہ مسئلہ بتا دیجئے مجھے، اس کی آمدنی میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ میں اسے استعمال کروں یا نہ کروں؟ میں کیا کروں اس آمدنی کا جو میں نے سود کاٹ کے بیچ کے وہ میں اپنے گھر میں لائی ہوں؟ امام صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا جا رہا، بتاؤ ہمارا آپ کا خیال وہاں تک جا سکتا ہے؟ ہم تو کٹوے ڈال ڈال کے بجلی چوری کر لیں، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو امام صاحب ہکا بکا رہ گئے، سن رہ گئے کہ آج تک ایسی تقوی والی عورت نہیں آئی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ جتنا بھی آمدنی ہے سب کو صدقہ کر دے۔ امام صاحب نے کہا سب کو صدقہ کر دے۔ یہ حیرت کی بات، وہ عبداللہ جو بیٹا بیٹھا تھا، یار مجھے ابا کا یہ فتویٰ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا سوچنے لگا بیٹا؟ ابا کا یہ فتویٰ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بھائی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کہ بھائی جتنی دیر اس روشنی میں سود کاتا تھا، یہ کہتے تھے کہ بھائی جتنا دھاگا تم نے سود اس میں کاتا بھائی اتنا صدقہ کر دو۔ تو جب ابا سے یہ مدعا رکھا نا بیٹے نے، کہ ابا حضور آپ نے تو سب کا ہی صدقہ کروا دیا بیچاری غریب نے، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو ابا کہنے لگے کہ بیٹا تجھے اور مجھے یا اسے کیا پتا کہ کتنی آمدنی ہے کتنی نہیں ہے، اور وہ دھاگا کون سے دھاگے میں ملا جا کے کہاں، یعنی کہ ملاوٹ ایسی ہوئی ہے کہ فرق بیان کر ہی نہیں سکتے اور آپ اور تم۔ تو اس عورت نے پورا کا پورا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تقوی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو کبھی ہمارے دل میں آ سکتی ہے یہ بات؟ تو یہ ہے تقوی۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی دیکھو جو ایسا کام کرنے والے ہوں گے یہ تقوی والے ہوں گے۔ تو اس لیے آیت نمبر 177 یہ بہت جامع آیت ہے، اس کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس آیت کے اندر سبھی کچھ آ گیا، عقیدہ بھی آ گیا، عبادت بھی آ گئی، اخلاق بھی آ گئے، تقوی بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، آ گیا نا، سب کچھ آ گیا۔ اب اس کے بعد میں جو شروع ہوگا وہ قصاص کے مسئلے شروع ہو رہے ہیں، یعنی کوئی کسی کو قتل کر دے تو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ الگ ٹاپک قرآن نے پھر شروع کیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اس آیت کے ضمن میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہمیں آپ کو سب کو پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔